بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الہاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ہم صاحب، ہم یہ جان رہے تھے کہ انسان کے علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ یہ ادراک علم کیسے بنتا ہے؟ 7 کے قریب ایسے نکات ہیں، وہ الہامات جو ہمارے اندر موجود ہیں، پیوست ہیں، ان کی تحلیل ہم کر رہے تھے۔ 4 نکات سامنے آئے تھے۔ ہم سے بتائیے گا بقیہ 3 وہ کون سے نکات ہیں جو ہمیں وجودی حقائق کے ادراک تک لے جاتے ہیں؟ یہ یاد ہوگا کہ میں نے چوتھا نقطہ بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح علم و ادراک کے معاملے میں نفس کا یقین الہامی ہے، اسی طرح اختیار و ارادہ، فعل و تصرف، لذت و علم اور نفرت و محبت کے معاملے میں بھی الہامی ہے۔ ٹھیک، اسی نقطے کے ذیل میں اب 5واں نقطہ ہے۔ جی، میں نے لکھا ہے اسی کے تحت یہ بات بھی ہے کہ اسے یعنی نفس کو محسوسات خارجی میں انفعال کا یقین ہے۔ اچھا، محسوسات خارجی ایکسٹرنل آبجیکٹس، ٹھیک، یہ جو ہمارے گرد و پیش میں چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، نفس ان کے بارے میں انفعال کا یقین رکھتا ہے، افیکشن کا، یعنی وہ ان کی طرف اقدام کرے گا تو وہ اس سے متاثر ہوں گی۔ اچھا، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ محسوسات خارجی یعنی وہی ایکسٹرنل آبجیکٹس اس کے افعال کا تاثر قبول کرتے ہیں، اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ جب ہاتھ بڑھاتا ہے یا کسی چیز کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اپنے اسی علم و یقین کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی میں جب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اس میز کو اپنی طرف کھینچ لوں گا، میں اس کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ میرے اس فعل کا تاثر میز قبول کرے گی اور کھنچتی ہوئی میری طرف آ جائے گی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے سارے افعال کے پیچھے یہی یقین کار فرما ہوتا ہے۔ میں آپ ایک کدال لے کے اپنے باغ میں اتر جاتے ہیں اور زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں، زمین اس تصرف کو قبول کرتی ہے، جی، وہ اس فعل کو ممکن بناتی ہے، وہ اس کے سامنے منفعل ہو جاتی ہے، وہ اس کا تاثر قبول کرتی ہے۔ یہ یقین ہے جو ہمیں اس فعل کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ جب ہاتھ بڑھاتا ہے یا کسی چیز کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اپنے اسی علم و یقین کا اظہار کرتا ہے۔ اسے یہ یقین نہ ہوتا، یعنی نفس کو اسے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ ان میں سے کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک، یعنی اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ کدال پکڑ کے باغ میں جائیں گے؟ نہیں، میں میز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے تمام افعال، یعنی یہ نہیں کہ یہ کسی ایک فعل کا ذکر ہے، اس کے تمام افعال اسی پر مبنی ہے کہ وہ دوسرے کے انفعال و تاثر کا یقین رکھتا ہے۔ ٹھیک، یعنی میں کوئی فعل آپ سے متعلق کروں، وہ خواہ بات کرنے کا فعل ہے، وہ بات سننے کا فعل ہے، کوئی بھی فعل جو مجھ سے صادر ہوگا وہ اسی علم و یقین پر مبنی ہوگا۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو میرے اندر کوئی آمادگی پیدا نہیں ہوگی۔ چنانچہ جن چیزوں کے بارے میں مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے تصرف کو قبول نہیں کریں گی یا وہ متاثر نہیں ہوں گی یا میرے فعل کے مقابلے میں منفعل نہیں ہوں گی، میں کبھی ان کے لیے اقدام ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک، اسے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ ان میں سے کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تمام افعال اسی پر مبنی ہیں کہ وہ دوسرے کے انفعال و تاثر کا یقین رکھتا ہے۔ اپنے جسمانی آلات، یعنی یہ ہاتھ پاؤں، یہ ہمارے آلات ہیں، اپنے جسمانی آلات اور اپنی فطری اور حسی قوتوں کے استعمال کی ابتدا اس نے اسی یقین سے کی ہے۔ یہ ہاتھ تو میں لے کے پیدا ہوا ہوں، میرے یہ جسمانی آلات ہیں، یا میری آنکھیں دیکھتی ہیں، یا میرے کان سنتے ہیں، یہ میری سینسری پاورز ہیں، ان کو استعمال کرنے کی ابتدا میں نے کیسے کی ہوگی؟ اسی یقین سے کی ہوگی۔ ٹھیک، یعنی پہلا قدم اس کے بغیر اٹھایا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ یہ یقین میرے اندر ایک الہامی تاثر کی حیثیت سے موجود تھا، چنانچہ میں نے اپنے جسمانی آلات اور اپنی حسی قوتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے جسمانی آلات اور اپنی فطری اور حسی قوتوں کے استعمال کی ابتدا اس نے اسی یقین سے کی ہے۔ چنانچہ اس سے جو افعال پیدا ہوئے ہیں، یعنی اب افعال کی ایک فہرست ہے۔ اگر آپ انسان سے جو فعل سرزد ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں تو وہ لاکھوں میں ہوں گے۔ چنانچہ اس سے جو افعال پیدا ہوئے ہیں یہ انہی کی تکرار ہے۔ یعنی اب کیا ہوا، میرے باطن میں ایک چیز الہام تھی،
اس یقین کی بنیاد پر میں نے اقدام کیا، فعل مجھ سے صادر ہوا، وہ فعل کامیاب ہو گیا، یعنی اس کے مقابل میں جو چیز تھی جو اس فعل کا ہدف بنی وہ منفعل ہو گئی، اس نے میرے تصرف کو قبول کر لیا۔ جب یہ معاملہ ایک بار ہو گیا تو ظاہر ہے میں بار بار کروں گا، یہ تکرار میرے اذعان میں اضافہ کر دے گی، یعنی یہ گویا میرے آخری اعتماد کا ذریعہ بن جائے گی۔ چنانچہ اس سے جو افعال پیدا ہوئے ہیں یہ انہی کی تکرار ہے، یہ تکرار ہی ہے نا جو اصل میں ہمارے بعض مشاہدات کو تجربے کے نتیجے میں محکم کر دیتی ہے، تو یہاں بھی وہی ہوا۔ چنانچہ اس سے جو افعال پیدا ہوئے ہیں یہ انہی کی تکرار ہے جو اس کے اس اذعان کا یعنی اس اعتماد کا یقین آخری درجے میں پہنچ گیا، جو اس کے اس اذعان کا باعث بن گئی ہے کہ وہ محسوسات خارجی میں یعنی وہی ایکسٹرنل آبجیکٹ ان میں تصرف کر سکتا ہے، ان کو کیا کر سکتا ہے؟ انفلوئنس کر سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے، وہ اس کے آگے منفعل ہوتے ہیں، ان کو مینپولیٹ کر سکتا ہے۔ یہ تصرف ایک جامع تعبیر ہے ان سب چیزوں کے لیے جو فعل اور مفعول کے تعلق میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ 5واں نقطہ ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو انسان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوئی کہ جو میرے سامنے ایکسٹرنل آبجیکٹس موجود ہیں وہ میری گرفت میں آ سکتے ہیں، میرا تاثر قبول کریں گے، اسی لیے میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا۔ کوئی مثال کے طور پہ یہ کہے کہ بھائی یہ پہلا انسان جو پیدا ہوا ہوگا تو اس نے یہ ہاتھ بڑھا کے دیکھا ہوگا، اس کے نتیجے میں میز آئی ہوگی، تو یہ ہم اس کو یوں کیوں کہتے ہیں کہ اندر نفس کا الہام تھا، موجود تھا، مطلب اس نے ہاتھ بڑھایا ہوگا، کوئی چیز گرفت میں آ گئی ہوگی، تو اب یہ تجربہ بنتا چلا گیا اور پھر اس سے انسانوں کو آگے یقین حاصل ہو گیا۔ یعنی پہلی مرتبہ تو اس کے باطن کی رہنمائی میں یہ کام ہوا ہوگا، تکرار نے اذعان پیدا کیا ہے، ٹھیک لیکن ابتدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ابتدا نہیں ہو سکتی اس کے بغیر۔ اگر آپ بچے کا مطالعہ کریں بہت اچھی وہ بالکل اسی طریقے سے ابتدا کرتے ہیں، وہ خود ہاتھ بڑھاتا ہے سب سے یعنی پہلے مرحلے میں، بلکہ ہمیں روکنا پڑتا ہے اسے، ایگزیکٹلی، ہاں، یعنی ہمیں روکنا پڑتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، چنانچہ روکنا پڑتا ہے۔ تو انسان کے باطن میں اس اقدام کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غیر معمولی محرک رکھ دیا گیا ہے، ورنہ وہ آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ جب آگے بڑھتا ہے اور پھر بار بار تکرار کرتا ہے تو اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اذعان کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ نقطہ واضح ہوا۔ اس کے بعد اب چھٹا نقطہ ہے۔ جی، اس چھٹے نقطے کو زیر بحث لانے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ جی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دوسرے نقطے میں ایک بات بیان کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ نفس فرق و امتیاز کرتا ہے۔ جی، کن چیزوں میں کرتا ہے؟ حامل و محمول میں کرتا ہے، ذات اور اس کے عوارض میں کرتا ہے، یعنی یہ فرق و امتیاز ہی ہمارے علم کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں اب 2 لفظ ہیں جن کو اس نقطے پر بحث سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، ایک مدرک اور دوسرے غیر مدرک۔ اچھا، مدرک کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہمارے لیے پرسیبل ہیں، جو ہمارے ادراک میں آ سکتی ہیں، ادراک میں آ سکتی ہیں، یعنی ہمارے یہ حواس خمسہ یا ہمارے ظاہری حواس ان کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے وہ جو غیر مدرک ہیں، جو پرسیویبل نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ اس کی آپ سادہ مثالیں لے لیجئے۔ اس بحث کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ 2 ہی چیزیں ہمارے علم کا موضوع بنتی ہیں، نفس مادہ، ایک نفس اور دوسرے مادہ۔ انہی کو مثال بنا لیجئے۔ نفس کو دیکھیے تو نفس کا ہم شعور رکھتے ہیں، میں اپنے نفس کا غیر معمولی شعور ہے جس کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہوں، واضح، ٹھیک، لیکن نفس اپنی ذات کے لحاظ سے کبھی میرے ادراک میں نہیں آتا، پرسیویبل نہیں ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے پرسیویبل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے کانوں نے اس کی آواز سن لی ہے، میری آنکھوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ میرا مشاہدہ نہیں بنا، بالکل ٹھیک، تاہم میں اس کو جانتا ہوں، میں اس سے واقف ہوں، میں اس کا شعور رکھتا ہوں۔ یہ چیز میرے اندر کیسے پیدا ہوئی ہے؟ آثار سے، عوارض سے اور صفات سے، یعنی نفس کے آثار، نفس کی صفات ہیں جن کا میرے باطن میں ظہور ہو رہا ہے، ٹھیک، اور وہ ظہور اتنا غیر معمولی ہے کہ مجھے کبھی ادنا شبہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس ذات سے واقف نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا، درا حال ہے کہ وہ میرے لیے مدرک نہیں ہے، پرسیویبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نفس کو میں جانتا ہوں، نفس کے حقائق کو میں سمجھتا ہوں، لیکن نفس مدرک نہیں ہے، پرسیویبل نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں آپ مادے پہ جائیے، اس لیے کہ جتنی اشیاء ہمارے گرد و پیش میں ہیں
وہ سب مادے سے وجود پذیر ہوئی ہیں. ٹھیک. ہم ان کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں. غور کر کے دیکھیے تو ذات کا شعور بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، لیکن وہ ذات کبھی ہمارے ادراک میں نہیں آتی. وہ بھی نان پرسیویبل. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صفات اور عوارضی کا ظہور ہے. ٹھیک. چنانچہ پہلے دن سے جب انسان نے ان چیزوں پر غور کرنا شروع کیا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مسئلہ بنی ہے. وہ اس ذات کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا ہے جس کو آپ اب ذرہ لا یتجزا یا ایٹم کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ذات ہی کی تلاش ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا ہے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہوگی کہ وہ بھی پرسیور نہیں ہے، وہ بھی مدرک نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس کو بھی آثار ہی سے متعین کیا جاتا ہے. ہم نے اس کی صورتیں بنا لی ہیں. جی. اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ایک رقص ہو رہا اور کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز نہ ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے نہ ہمارے آلات کی گرفت میں آتی ہے. ٹھیک. وہاں بھی آثار کا، عوارض کا اور صفات کا ظہور ہو رہا ہے جس سے ہم اس حقیقت کا ادراک کرتے ہیں. ٹھیک. یہ بات واضح ہو گئی. واضح ہے. یعنی نفس اور مادہ دونوں میں کسی جگہ بھی ذات پرسیویبل نہیں ہے، ٹھیک. قابل ادراک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی چیزیں قابل ادراک ہیں. تمام عوارض قابل ادراک ہے، تمام صفات قابل ادراک ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے تو نفس اور مادہ دونوں کی ذات کے تمام مظاہر قابل ادراک ہیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ جب ہم مدرک یا غیر مدرک یا پرسیویبل اور ان پرسیویبل کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ وہاں تو ہم نے یعنی دوسرے نقطے میں یہ بیان کیا تھا کہ نفس ذات اور اس کے عوارض کو الگ الگ کر لیتا ہے. جی ہاں. یہ ذات اور اس کے عوارض ہی کو الگ الگ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ عوارض کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے ذات کو پہچان لیا ہے، اور اب وہ ذات کو اور عوارض کو الگ الگ سمجھتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. اگرچہ اس کی ذات اس کی گرفت میں نہیں آتی. وہ اس کے لیے قابل ادراک نہیں ہے. اس نقطے میں اب ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ذات اور عوارض کو الگ کر لیتا ہے بلکہ ایک ذات کو دوسری ذات سے بھی الگ کر لیتا ہے. اچھا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگرچہ وہ چیز پرسیویبل نہیں ہے، وہ اس کے ادراک میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ذات اور دوسری ذات میں کبھی خلط مبس پیدا نہیں کرتا، کبھی التباس میں مبتلا نہیں ہوتا. اس کو اب سمجھنا اور سمجھانا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے جو چیزیں نفس کے مماثل نہیں ہیں وہ ان میں اور اپنی ذات میں یعنی ان کی ذات میں اور اپنی ذات میں فرق کر سکتا ہے. ٹھیک. یعنی پہلی چیز کیا تھی کہ وہ ذات اور اس کے عوارض میں فرق کرتا ہے. یہاں یہ ہے کہ وہ میری ذات میں اور کرسی کی ذات میں، میری ذات میں اور بیل کی ذات میں، ان میں بھی فرق کر سکتا ہے. جو چیزیں نفس کے مماثل نہیں ہیں وہ ان میں اور اپنی ذات میں فرق کر سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مدرک اور غیر مدرک میں امتیاز کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک. بالکل واضح. یہ بات واضح ہو گئی. بالکل واضح. یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میری آنکھ نے اس میز کو الگ دیکھا اور کرسی کو الگ دیکھا ہے، یہ تو پرسیویبل ہے. ان میں فرق و امتیاز ایک واضح چیز ہے. نہیں، وہ ذات اور ذات میں بھی فرق کر سکتا ہے جو اصلاً غیر مدرک ہے، ان پرسیویبل ہے. بالکل واضح. چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفات سے الگ. اب یہ کہ وہ کیسے فرق کرتا ہے، چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفات سے الگ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو اس کے ادراک میں آتی ہیں مگر وہ ان کا حامل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. صفات تو اس کے ادراک میں آتی ہیں نا، وہ مدرک ہے، ان کو وہ پرسیو کرتا ہے، روشنی کو وہ دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے صفات کو وہ مادے کے مظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ نفس کے مظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو نفس کے مظاہر کو دیکھتا ہوں. جب میں ایک میز کرسی کو دیکھتا ہوں تو آفتاب کو دیکھتا ہوں تو مادے کے مظاہر کو دیکھتا ہوں. مظاہر میرے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے صفات کا ادراک میں کرتا ہوں. میرے لیے پرسیویبل ہے، عوارض بھی اور صفات بھی. چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفات سے الگ، یعنی اب دیکھیے میرے پاس کیا ہے، ذات، اس ذات کی صفات، تو میری صفات کا ادراک تو مجھے براہ راست ہو رہا ہے. ٹھیک. چنانچہ میری صفات سے الگ، چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفات سے الگ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو اس کے ادراک میں آتی ہیں. جب وہ گرد و پیش پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی صفات ہیں
جو میرے ادراک میں آ رہی ہیں مگر وہ ان کا حامل نہیں ہے، متاثر نہیں ہے، وہ میری صفات نہیں ہے، اپنی صفات سے تو میں واقف ہوں۔ اس وجہ سے اگر ان صفات سے الگ کوئی صفات ہے تو میں ان کے فرق کو پہچانوں گا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفات سے الگ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو اس کی ادراک میں آتی ہیں مگر وہ ان کا حامل نہیں ہے، پھر ان کا حامل کون ہے؟ ٹھیک، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ یعنی صفات تو ادراک میں آ گئیں، صفات مدرک ہو گئیں، پرسیویبل ہو گئیں، تو ان صفات کا حامل کون ہے؟ پھر ان کا حامل کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ذات جو اس کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو جس طرح میری اپنی صفات سے میری ذات کا شعور میرے اندر پیدا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسری صفات کو دیکھ کر بھی ایک ذات کی طرف نگاہ جائے گی۔ بالکل ٹھیک، ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ذات جو اس کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ اب جب وہ صفات مجھ سے الگ ہیں تو ذات بھی میرے مماثل نہیں ہوگی، ذات بھی الگ ہوگی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس کے الہامات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صفات ادراک میں آ رہی ہیں اور ہم یہ خیال کریں کہ یہ کسی ذات کے بغیر ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ بات تو پہلے واضح ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس کے الہامات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا یہی مقام ہے، یعنی گویا یہ وہ عمل ہے جو ہوتا ہے، لہٰذا یہی مقام ہے جہاں سے وہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے گرد و پیش میں ایسے موجودات ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں جو اس کی ذات سے الگ۔ بالکل ٹھیک، اور اس طریقے سے صرف یہی نہیں کہ نفس ذات اور اس کے عوارض کو الگ الگ پہچان لیتا ہے، وہ ذات اور ذات میں بھی فرق کر لیتا ہے۔ فرق کرنے کا عمل ہوتا کیسے ہے؟ صفات، اس نقطے میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ چھوٹا نقطہ آپ نے واضح کیا، ایک چھوٹی سی مثال لے کے میں اس کو اطلاق میں اگر ڈھالوں، مثال کے طور پہ میں بطور انسان اپنے نفس کا جب مشاہدہ کرتا ہوں اپنی باطنی حواس کے ذریعے تو کچھ صفات میرے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے اندر رنج ہے، الم ہے، ذکاوت ہے، نفرت ہے، سارے جو ایموشنز ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں جانور کو دیکھتا ہوں تو کچھ اس کی صفات میرے سامنے آتی ہے، جیسے وحشت ہے، درندگی ہے۔ اب جیسی میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی صفات میں اور اس کی صفات میں فرق کرتا ہوں، اور دوسرا کام جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میری ذات ہے جن کا حامل میں ہوں اس کا میں مشاہدہ نہیں کر رہا، جانور کی ذات بھی میرے مشاہدے میں نہیں آ رہی، لیکن میں فوراً یہ فرق کر کے فیصلہ صادر کرتا ہوں کہ جو کچھ میری ذات ہوگی وہ جو کچھ جانور کی ذات ہے وہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ وہ الگ الگ ہیں۔ یہی بات ہے۔ اس مثال کو آپ مادے اور نفس کے تمام مظاہر پہ لے جائیے۔ ٹھیک، یعنی ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہے وہ نفس اور مادے کے مظاہر ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک ایک چیز پر اطلاق کر کے دیکھیں گے تو جو یہاں طریقہ بیان کیا گیا ہے آپ اسی کو روبہ عمل پائیں گے۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، صفات کا ادراک ہوتا ہے، صفات میں فرق واضح ہوتا ہے، حامل کی تلاش ہوتی ہے، حامل کوئی ذات ہی ہو سکتی ہے، چنانچہ ہم ان موجودات کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب بتائیے گا کہ ساتواں اور آخری نقطہ اس پورے باب میں کیا ہے، ہمارا یہ ادراک علم کیسے بنتا ہے؟ اس کے بعد اب ساتواں اور آخری نقطہ جی، میں نے لکھا ہے خیر و شر کا امتیاز بھی من جملہ الہامات نفس ہے۔ ٹھیک، یعنی جس طریقے سے یہ چیزیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں یہ اسی الہام کا نتیجہ ہے، یہ یقین میرے اندر بدیعت ہے۔ میں نے جب ایک میز اور کرسی میں بھی فرق کیا ہے تو یہ فرق اپنی حقیقت کے لحاظ سے میرے اندر الہام کر دیا گیا تھا، یہ اس کا اطلاق ہے، پھر اس کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کی نوعیت خیر و شر کی ہے، یعنی بھلائی اور برائی، بر و اسم، ٹھیک، گناہ اور ثواب، اچھی بات اور بری بات۔ خیر و شر کا امتیاز بھی من جملہ الہامات نفس ہے، یعنی یہ بھی میرے اندر بدیعت ہے، یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، اس کا حکم میرے اندر موجود ہے، اشیاء باہر ہے اور اس حکم کے لگانے میں غلطی بھی کرتا ہوں، لیکن یہ حکم علم کی حیثیت سے میرے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نفس انسانی صرف مرغوبات و مکروہات میں امتیاز نہیں کرتا۔ ٹھیک، یعنی یہ بات کہ فلاں چیز کی مجھے رغبت ہے اور فلاں چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں، رغبت ہے مرغوبات، ناپسند کرتا ہوں مکروہات، یہ فرق تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیا ہم بھی صرف یہی فرق کرتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ نفس انسانی صرف مرغوبات و مکروہات میں امتیاز نہیں کرتا، اس کے ساتھ ان پر خیر و شر اور بر و اسم کا حکم بھی لگاتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی صادر کرتا ہے اپنے اندر سے
کہ یہ چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے اور یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بری ہے. ٹھیک. یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند ہے یہ ناپسند ہے. اگر پسند اور ناپسند کا معاملہ ہو تو اس کو آپ حیوانی جبلت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیر و شر اور بر و اسم کا حکم، اچھائی اور برائی کا حکم. چنانچہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ تمام مرغوبات کو خیر اور تمام مکروہات کو شر سمجھ لیں. ٹھیک. یعنی کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم الگ سے اس کے اندر موجود ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ مرغوبات کا لازمی نتیجہ تھا تو پھر تمام مرغوبات کو اسے نیکی قرار دینا چاہیے اور تمام مکروہات کو شر کہنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ تمام مرغوبات کو خیر اور تمام مکروہات کو شر سمجھ لے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. یعنی یہ چونکہ اس کے اندر ایک الہام ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ گاہے بلندی اور گاہے پستی کی طرف کھینچتا ہوا دیکھتا. خیر و شر کا یہی الہام ہے جو اس کے وجود میں یہ احساس پیدا کرتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ گاہے بلندی اور گاہے پستی کی طرف کھینچتا ہوا دیکھتا اور اپنے میلانات میں بہت کچھ اختلاف پاتا ہے. پھر یہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ طیب خبیث سے اور بلندی پستی سے کس طرح الگ ہے. ہم نے اس سے پہلے فرق و امتیاز کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ذات اور اس کے عوارض میں فرق، ذات اور ذات میں فرق. یہاں کیا ہے؟ پستی اور بلندی میں فرق. یعنی کیا چیز طیب ہے، کیا چیز خبیث ہے. چنانچہ وہ اتراتا بھی ہے. جب وہ اپنے آپ کو بلندی پر دیکھتا ہے تو ایک خاص طرح کا احساس فخر اس میں پیدا ہوتا ہے. چنانچہ وہ اتراتا بھی ہے اور جھجکتا بھی. ٹھیک. اور پیچھے بھی ہٹتا ہے. ایک خاص طرح کی حیا بھی اس کے اندر ہے. مدح بھی کرتا ہے اور مذمت بھی. مدح اور مذمت دونوں اصل میں خیر و شری کی بنیاد پر ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اعتراف عظمت بھی کرتا ہے اور ملامت بھی. اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ دونوں چیزیں بھی اسی الہام سے پیدا ہوں گی. اسی طرح غیرت و حمیت بھی دکھاتا ہے. ایک سینس آف آنر بھی اس کے اندر ہے. یہ سب اگر غور کیجئے تو فجور و تقوی کہ اسی الہام کا نتیجہ ہے جو اس کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے. یعنی فجور اور تقوی. فجور کیا ہے؟ امپائٹی. تقوی کیا ہے؟ پائٹی. یعنی میرے اندر ایک خاص طرح کا پرہیزگاری کا احساس ہے اور ایک اس کے مخالف احساس ہے. یہ فجور و تقوی، اس کو آپ بر و اسم کہیے، اس کو آپ خیر و شر کہیے، یہ در حقیقت میری فطرت میں ودیت ایک الہام ہے جس کے نتیجے میں میں چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، یعنی اخلاق کی لحاظ سے. اور یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اس الہام کا جو میری فطرت میں کر دیا گیا ہے. میں خیر اور شر کو بھی اسی طرح سے الگ الگ پہچانتا ہوں جس طرح ذات اور ذات کو الگ الگ پہچانتا ہوں، ذات اور اس کے عوارض کو الگ الگ پہچانتا ہوں. یہ 7 نکات ہیں. نقطہ بالکل واضح ہوا غم صاحب. 7 کے قریب وہ الہامات کیا ہیں؟ انسان کے علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے. نفس ہو یا مادہ ہو، ظاہری اور باطنی حواس سے جب اس تک رسائی ہوتی ہے تو ہمارے باطن میں وہ کون سے الہامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس اذعان، اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے بھی 7 کے قریب نکات تھے جو زیر بحث آئے. اس کے بعد آگے کا کیا مرحلہ ہے؟ یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. گاندھی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.